فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ اس پروگرام کے اندر ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سورہ اعراف بیان ہو رہی ہے، اور سورہ اعراف کے ضمن میں آخری آیات ہیں آیت نمبر 204 اور آیت نمبر 205۔ 206 نمبر آیت آخری آیت ہے۔ تو یوں سورہ اعراف میں سے ہم نے جو آیات احکام تھیں، اگرچہ کہ سورہ اعراف میں آیات احکام بہت کم تھیں، جو بھی تھیں وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، ان کی تفسیر بیان ہوتی رہی۔ آج سورہ اعراف کے تعلق سے آخری آیات پر گفتگو ہوگی۔ انتخاب کیا ہے ہم نے 2 آیات مبارکہ کا، اور دونوں ہی آیات کے اندر ملتے جلتے احکام ہیں لیکن کچھ مختلف احکام ہیں۔ آئیے پہلے ان آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ قرآن کی روشنی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری یعنی عاجزی اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے، صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کن نکات پر بات ہوگی، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ نمبر 1، مذکورہ آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، جماعت کے دوران گفتگو کب اور کس آیت سے منع ہوئی؟ نمبر 3، علاوہ جماعت تلاوت قرآن کی سماعت کے احکام کیا ہیں؟ نمبر 4، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا معنی کیا ہے؟ نمبر 5، قرأت خلف الامام کی ممانعت کن احادیث سے ثابت ہے؟ نمبر 6، ذکر خفی اور ذکر جہری کے احکام۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہم پر نازل فرمایا۔ نزول قرآن کا جو زمانہ ہے 23 سالہ زمانہ ہے، اور بہت سارے احکام ایسے تھے جو ابتدائے اسلام کے اندر کچھ اور انداز کے تھے، لیکن بعد میں کچھ اور انداز پر ہمیں نظر آئے۔ بہت سارے احکام منسوخ کیے گئے۔ اگر اسلام کے اس دور کی تاریخ ہمارے سامنے نہ ہو تو بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئیں، اور بہت ساری باتیں وہ ہوں کہ جن سے ہمیں تضاد معلوم ہو۔ ابتدائی اسلام کے اندر، یعنی جب نزول قرآن ہونا شروع ہوا، نبی اکرم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو بہت سارے احکام میں نرمیاں دی گئیں۔ انہی نرمیوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، لیکن نماز میں بات چیت کرنے کو منع قرار دے دیا گیا۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ امام بھی قرات کر رہا ہوتا اور مقتدی جماعت کے اندر امام کے پیچھے قرات کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ کس آیت مبارکہ سے منع کیا گیا؟ پہلے شان نزول دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 204، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک بار نبی اکرم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور
جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے کانوں نے سماعت کیا کہ کوئی آپ کے پیچھے قرات کر رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تنبیہ فرمائی، تنبیہ فرمانے کے ساتھ ساتھ منع کر دیا کہ اب جو ہے وہ کسی نے تلاوت نہیں کرنی۔ اور شان نزول اس آیت مبارکہ کا علماء نے یہ لکھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو لوگ پڑھا کرتے تھے امام کے پیچھے، قرات کیا کرتے تھے، انہیں روک دیا گیا اور پھر جو ہے قرات کرنا انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ نماز کے تعلق سے ایک حکم تھا۔ اس ایک حکم میں دو حکم بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو قرآن ہے اسے سننا ہے، اور دوسرا حکم یہ کہ خاموش رہنا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، حالت نماز میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں۔ یعنی جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، جب بھی ہم پر ان دونوں احکام کی پیروی کرنا لازم ہے کہ ہم خاموش رہیں گے جب امام تلاوت کر رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غور سے اور توجہ سے امام کی قرات کو سنیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہے، اور اس خدا کے سامنے حاضر ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، اس خدا کے سامنے حاضر ہے جو احساسات جانتا ہے، اس خدا کے سامنے حاضر ہے جس کے سامنے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اللہ کا کلام سننے کے بجائے کسی اور طرف توجہ کرے؟ اگر ایسا کرے گا تو یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ تو خشوع، خضوع، ادب اور اس بارگاہ رب العزت کے اجلال کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو توجہ سے سنا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ امام کو نمائندہ بنایا گیا ہے۔ امام ہم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے قیام کے اندر قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن سننے کے لیے حافظ قرآن کو آگے کھڑا کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازی جو ہیں وہ پیچھے سے سنتے ہیں۔ تو امام کی جو حیثیت ہے، امام ایک نمائندہ بن کر آگے جاتا ہے اور وہ تلاوت کرتا ہے، مقتدی خاموش رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز ایسی ہو جس میں امام کو بلند آواز سے قرات نہ کرنی ہو، جیسا کہ ظہر کی نماز ہے، جیسا کہ عصر کی نماز ہے، تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ قرآن نے دو حکم بیان کیے ہیں، ایک سننا اور دوسرا خاموش رہنا۔ تو خاموش رہنے کا جو موقع ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہوگا۔ اور بعض علماء نے لکھا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں تاریخ کو دیکھنا ضروری ہے، جیسا کہ بعض احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ نمازیں دو دو فرض کی گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر 4 کر دی گئیں، لیکن سفر میں جو ہے یہ تخفیف باقی رکھی گئی۔ بعض علماء نے لکھا کہ ابتدائی اسلام کے اندر تمام ہی نمازوں میں جہری قرات ہوا کرتی تھی، لیکن پھر جو دن کی نمازیں ہیں اس میں سر کرنے کا حکم دیا گیا، ظہر میں اور عصر میں سر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اس کا حکم باقی رہے گا کہ امام قرات کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، مقتدی نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ اس میں دو حکم بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا کہ ابتدائی اسلام میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ نمازی جو ہے وہ نماز کے دوران بات چیت کرے تو بات چیت کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی، لیکن پھر اس سے بھی منع کر دیا گیا، اور بات چیت سے جو ممانعت ہے وہ پہلے کی گئی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور حفاظت کرو نمازوں کی، خاص کر جو درمیان والی ہے، یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی جب نماز کی حالت اختیار کرو تو ادب، احترام، تعظیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اپنانا ہے۔
جب کسی بادشاہ کے سامنے جایا جاتا ہے تو وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ یہاں وہاں دیکھتا رہے، بات چیت کرتا رہے، نہیں، بلکہ وہ توجہ سے سنتا ہے، توجہ سے اور ادب کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ تو نماز مسلمان کے لیے معراج ہے۔ نماز میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر لوگوں کی تربیت کے لیے، نماز کے قریب لانے کے لیے بات چیت جو ہے وہ منع نہیں کی گئی۔ جب لوگ نماز کے عادی ہوئے، عبادت کو اختیار کیا، یعنی بت پرستی سے نماز کی طرف آنا تھا، نماز کے جب وہ قریب آئے، اب جو دیگر احکام ہیں وہ احکام بھی پھر بیان کر دیے گئے، بات چیت کو منع کر دیا گیا۔ تو بات چیت منع کی گئی، اسی طریقے سے قرات کی جاتی تھی وہ بھی منع کر دی گئی۔ تلاوت قرآن پاک، بعض گفتگو ہماری ہوئی نماز کے تعلق سے کہ نماز کے دوران مقتدی نے کیا کرنا ہے۔ علاوہ نماز بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کا مجموعہ ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا پیغام بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو حاضرین ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کے دوران خاموش رہیں اور توجہ سے سنیں۔ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر ایک محفل ایسی ہے کہ لوگ بیٹھے ہی آ کر قرآن سننے کے لیے ہیں، اگر وہ قرآن نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے برخلاف اس ایک کمرے میں تلاوت کی محفل ہو رہی ہے، دوسرے کمرے میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں، تو چونکہ وہ تلاوت کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں، وہ دوسری جگہ پر ہیں، دوسرے مقام پر ہیں، ان کا حکم الگ ہوگا۔ تو جو لوگ مجلس تلاوت میں بیٹھے ہوں، ہر فرد پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ خاموش رہے اور تلاوت قرآن کو توجہ سے سنیں۔ اسی طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تلاوت سننے کے لیے نہیں آئے، تو پھر تلاوت کرنے والے پر لازم ہے کہ بلند آواز سے نہ پڑھے، کہ یہ جب بلند آواز سے پڑھے گا اور کوئی بھی نہیں سنے گا تو قرآن پاک کی بے ادبی ہوگی کہ تلاوت کی جا رہی ہے اور کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ حصول برکت کے لیے اپنے گھروں میں، دکانوں میں صبح صبح کے وقت تلاوت لگا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جناب دکان ہے، گاہک آ رہا ہے، دکاندار اس میں مشغول ہے، وہاں تلاوت چل رہی ہے، سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بھائی قرآن پاک کی اصل برکت تو یہ ہے کہ اسے سنا جائے، سن کر کانوں میں رس گھولا جائے، سن کر تعظیم بجا لائی جائے، سن کر بندہ خشوع اور خضوع اختیار کرے۔ کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن تو دلوں کو جلا بخشتا ہے، تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب تلاوت کی جا رہی ہو تو سننے والے موجود ہوں، ورنہ بلند آواز سے تلاوت نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، بہت سارے افراد جمع ہوتے ہیں اور سبھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ہو جو خالی بیٹھا اور قرآن نہ پڑھ رہا ہو۔ اچھا، اب وہ بیٹھا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، کس کی تلاوت سنے گا وہ؟ یہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، وہ سورہ نساء پڑھ رہا ہے، وہ جناب سورہ اعراف پڑھ رہا ہے، وہ کس کی سنے گا؟ اس کے لیے سننا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن خوانی کے موقع پر بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہر شخص کی جب تلاوت بلند ہوگی تو سننے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ خود سن لیں، کہ تلفظ جبھی ادا ہوگا کہ جب آپ خود سن سکیں گے۔ ایسے موقع پر جب کوئی سننے والا نہ ہو یا بہت سارے لوگوں نے مل کے پڑھنا ہو، سب اپنا اپنا پارا پڑھ رہے ہیں، تو بلند آواز سے نہ پڑھا جائے بلکہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے۔ ایک اور صورتحال درپیش ہوتی ہے کہ جناب قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ قرآن بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ قاری صاحب کو قرآن سنا رہا ہے، باقی اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، کچھ سننے والا ہے ہی نہیں۔ یہ صورتحال مختلف ہے۔ علماء نے یہاں اس بات کی اجازت دی ہے کہ یہ طلبہ بلند آواز سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اگرچہ کوئی سننے والا نہ ہو، کیونکہ یہ تعلیم ہے
اور تعلیم کا یہی انداز جب اختیار کیا جائے گا تو ان کے لیے زیادہ معاون اور مددگار ہوگا کہ بلند آواز سے پڑھنے میں تلفظ اچھا بنتا ہے، بلند آواز سے پڑھنے میں لے اچھی بنتی ہے، بلند آواز سے پڑھنے میں گلا کھلتا ہے، بلند آواز سے پڑھنے میں یاد جلدی ہوتا ہے نا بندہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے تو سستی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات نیند کا بھی غلبہ آنے لگتا ہے، وہی چیز بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو یہ تعلیم ہے، تعلیم کا معاملہ الگ ہے اور خود پڑھنے کا معاملہ الگ ہے۔ تو قرآن پاک کے وہ آداب جن کا تعلق نماز سے نہیں ہے، ان آداب کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک تو بات تھی تلاوت قرآن پاک کی، کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جب وہ پڑھے جائیں تو خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے خطبہ جو ہے وہ جمعہ کا ہو، خطبہ عیدین کا ہو یا نکاح کا ہو، تو خطبہ جو ہے جب خطیب جمعے کے اندر 3 خطبے ہوتے ہیں، جمعے کے اندر ایک اردو کا ہوتا ہے اور 2 عربی کے ہوتے ہیں۔ عربی والے خطبے کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو دوسری اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور عیدین میں تو اذان ہوتی ہی نہیں ہے، تو عیدین میں نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے عربی میں، اس خطبے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس خطبے کے لیے بھی جب امام ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اب نماز جیسے احکام شروع ہو جاتے ہیں، خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے، اس خطبے کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ اس خطبے کے دوران وہ سارے افعال نہیں کر سکتے جس کی نماز میں اجازت نہیں ہے، چلنا پھرنا یہ منع ہوگا، بات چیت کرنا منع ہوگا، کھانا پینا اس دوران منع ہوگا۔ تو خطبہ بھی جو ہے بہت سارے احکام میں نماز کے مثل ہے۔ چلتے ہیں جی ماجد بھائی کی طرف۔ جی ماجد بھائی، سوالات اگر پوچھنے ہیں آڈینس نے تو سوال لیجیے ان سے۔ جی انشاءاللہ آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحمید چشتی، گلشن اقبال، بلاک 10 سے۔ مفتی صاحب، یہ سوال ہے کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ قاری حضرات جو قرآن وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں، آیا کہ اس میں سجدے کا کیا حکم ہوگا، کہ قاری پر بھی سجدہ آئے گا؟ دیکھیے، سجدے کا جو حکم ہے، جو بھی تلاوت سنے گا اس پر جو ہے وہ سجدے کا حکم ہوگا، قاری صاحب پر بھی ہوگا، پڑھنے والے پر بھی ہوگا، سامع پر بھی ہوگا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو جن کے ہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کے ہاں سے ایک تقاضا آتا ہے کہ جی بچے آواز کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ اس طرح کا جو ہم مسئلہ ان کو سمجھاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ ان کے طرف سے یہ تقاضا آتا ہے کہ بچوں کو کہیں کہ بلند آواز میں قرآن خوانی کریں۔ 2-3 طرح کی جو ہے وہ لوگوں کی نیتیں ہوتی ہیں ایسے موقع پر۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ سارے بلند آواز سے پڑھیں گے تو گھر میں برکت ہوگی۔ کچھ لوگ ممکن ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں قرآن پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ہم نے تو جو ہے اپنے مرحوم کے سارے صاحب کے لیے بلایا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، ثواب اس وقت پہنچے گا جب آپ ایک کام کو شریعت کے مطابق کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے تو اس پر ثواب ملے گا، ثواب ملے گا تو آپ مردے کو ثواب ایصال کریں گے۔ تو جب شریعت کا حکم یہی ہے کہ جب بہت سارے افراد مل کر قرآن پڑھیں گے تو وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے بلکہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے تو فاتحہ میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے کہ جناب ایک بندہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو سارے مل کے پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، فاستمعوا لہ، تو پھر اس تلاوت کے لیے خاموش رہو۔ جب لوگوں کے سامنے تلاوت کی جائے گی تو پھر اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ جس کے کان میں آواز جا رہی ہے وہ کسی اور کام میں مشغول رہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ قرآن سنے، اور سن رہے نہیں ہیں، اس حکم کی خلاف ورزی پائی گئی۔ اس بنا پر آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اگلے نقطہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے نماز میں قرات کرنے کی، قرات کو سننے کی۔ امام نمائندہ ہے، وہ تلاوت کرے گا، باقی لوگ خاموش رہیں گے۔ ایک حدیث پاک پیش کر کے ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس پر ایک موقف یہ آتا ہے
کہ جناب اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے ایسا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام ہو یا مقتدی اس کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معنی بیان کیا گیا اس کا تو یہ مطلب ہونا چاہیے تھا کہ نماز میں قرات فرض ہے، تو یہ شرط بھی بیان ہونی چاہیے تھی کہ قرات بھی فرض ہے، سورہ فاتحہ بھی فرض ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف قرات فرض ہے۔ تو جو دعویٰ کیا گیا کہ جناب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس کا مطلب تو یہ تھا کسی کی سورہ فاتحہ رہ گئی ہے لیکن اس نے دوسری قرات کر لی تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، حالانکہ دعویٰ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں سورہ فاتحہ کا معنی بیان کرنے کے لیے آپ کو ایک وضاحتی معنی بیان کرنا پڑے گا، نہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ فرض نہیں واجب ہے، تو ظاہر معنی سے تو آپ ہٹ گئے نا۔ اب آتے ہیں آگے، جو معنی اختیار کیا گیا قرآن سے کیا گیا، حدیث سے کیا گیا، حدیث پاک سے۔ اب حدیث کے مقابلے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، قرآن کی جب تلاوت کی جائے اسے سنا جائے گا۔ تو جب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا تو سورہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے نا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تلاوت کی جائے تو سنو، خاموش رہو۔ سننا بھی ہے، خاموش بھی رہنا ہے۔ تو پھر اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ تو تضاد آ گیا، اور تضاد ہوتا نہیں ہے کیونکہ تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو جو فقہائے احناف ہیں وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب محل اور جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرے گا، واجبات میں سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو جب بھی وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب یہ بات کہاں سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ کا یہ حکم اکیلے پڑھنے والے کے لیے ہے اور جماعت میں جو شامل ہے اس کے لیے نہیں ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فلم یصلی، جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، یعنی نماز اس کی تمام تقاضوں سے ادا نہیں ہوئی۔ الا ان یکون وراء الامام، ہاں جب امام کے پیچھے ہے تو پھر حکم کچھ اور ہے۔ بتائیے سورہ فاتحہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی جو تقسیم بیان کی گئی، یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق اکیلے پڑھنے والے کے لیے ہے۔ یہ بات بھی ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملی؟ حدیث پاک سے سیکھنے کو ملی۔ ایک اور حدیث پاک سنا دیتا ہوں جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، ہر وہ نماز کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ فرمایا آگے الا صلاۃ خلف الامام، سوائے اس نماز کے جو امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر سورہ فاتحہ کے تعلق سے فرق بیان کیا گیا ہے، امام کے پیچھے ہوں اور امام کے پیچھے نہ ہوں۔ یہ تو تھا ایک معنی کہ جناب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا جو معنی ہے یہ اکیلے نمازی کے ساتھ ہے، جب کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ ہے۔ آئیے کچھ اور احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ عنوان ہمارا یہ ہے کہ قرات خلف الامام جو ہے اس کی ممانعت کن احادیث میں موجود ہے۔ آئیے کچھ روایتیں میں عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں ہے، اور مسلم شریف وہ کتاب ہے کہ جو بخاری شریف کے بعد
دنیا احادیث میں سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، با جماعت نماز پڑھنے کا پس منظر ہے تو اپنی جو صفیں ہیں وہ سیدھی کرو، ثم لیؤمکم احدکم، اور پھر تم میں سے ایک آگے بڑھے، نماز کی امامت کروائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی۔ تنہا نماز پڑھیں جب بھی تو جب تکبیر تحریمہ کا مرحلہ ہے تو دونوں کو حکم دیا گیا، اذا کبرا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو۔ وہ اذا قرأ، جب امام قرات شروع کرے، فانصتوا، پھر خاموش ہو جاؤ۔ اتنے واضح الفاظ میں فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی نماز کا جو فلسفہ بیان ہوتا رہا آج کی نشست میں، کہ امام کو نمائندہ بنایا جاتا ہے، امام اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا امام کو آگے اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے گا تو تم بھی تکبیر کہو گے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے گا تم خاموش رہو گے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں نقل کیا، امام نسائی نے اپنے سنن میں نقل کیا، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب میں اس روایت کو نقل کیا۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ امام ایک نمائندہ ہے، وہ نماز میں قرات جب کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے تو قیام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک مرحلہ ہے۔ سارے مقتدی خاموش ہیں، یہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمائندگی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو قیام کا جو موقع ہے خاص موقع ہے، اس موقع پر جو ہے وہ امام نمائندہ ہے، اور وہی جو ہے تلاوت کرے گا، باقی خاموش رہیں گے۔ اس کے برخلاف رکوع ہے، رکوع قیام کی طرح تعظیم کا ایک طریقہ ہے، لیکن رکوع میں سب نے تسبیح پڑھنی ہے، وہ کلام کا موقع نہیں ہے، وہ تسبیح پڑھنے کا موقع ہے، سجدہ تسبیح پڑھنے کا موقع ہے، سب تسبیحات پڑھیں گے۔ تشہد جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، جس طریقے سے ہاتھ باندھنے کے بعد امام نے بھی ثنا پڑھی، ہم نے بھی ثنا پڑھی، تو اسی طریقے سے تشہد بھی ایک ثنا ہے، وہ بھی سب پڑھیں گے۔ اور ثنا کے متعلق یہ بات واضح رہے کہ جو نماز کے ابتدا میں، یعنی جب تکبیر تحریمہ باندھی ہے تو ثنا بھی اس وقت تک پڑھیں گے کہ امام بلند آواز سے قرات شروع نہ کر دے۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی، تو جتنی پڑھی ہے اسی پر اکتفا کریں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اور اگر نماز سری ہے، ظہر کی یا عصر کی نماز ہے، تو رکوع میں جانے سے پہلے تک، بلکہ اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ثنا پڑھ کے رکوع میں جائیں گے تو مل جائے گا، تو ثنا پڑھی جائے گی۔ تو یہ دو الگ الگ مواقع ہیں ثنا پڑھنے کے۔ تو اس نقطے کے تحت، یعنی اب جو گفتگو ہماری چلتی رہی، امام کے پیچھے فقہائے احناف نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اور کس انداز پر نماز پڑھنی ہے، اس کے تعلق سے ہم نے صحیح احادیث کی روشنی میں احکامات سماعت کیے۔ آپ حضرات کا اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو سوال آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ سوال یہ عرض تھا کہ ابھی آپ نے جیسا فرمایا کہ مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو وہاں پر تلاوت قرآن جاری ہوتی ہے، جیسے کہ دکانوں وغیرہ پر کسی قاری صاحب کو بٹھاتے ہیں کہ صبح صبح آپ تلاوت قرآن کریں برکت کے لیے، اس طرح۔ تو اب جو شخص آیا ہے اس کی نیت قرآن پاک سننے کی نہیں ہے، اس کو تو اپنا کام ہے کوئی، تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ ابھی پہلی بات تو میں نے یہ نہیں فرمایا کہیں بھی کہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے مجلس ایک ہونا ضروری ہے۔ مجلس ایک نہ ہو جب بھی تلاوت سن سکتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کوئی اس مجلس میں موجود ہے
تو اب اس پر خاموش رہنا ضروری ہے. خاموش رہنے کا تعلق اس مجلس سے ہے. اور اسی سے آپ کا اصل جو سوال ہے اس کا بھی جواب آ گیا کہ اگر وہ اندر بیٹھ کر دکان میں تلاوت کر رہا ہے تو باہر جو کھڑے افراد ہیں وہ اس کی مجلس نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ سن ہی نہیں رہا کوئی بھی، اولاً تو اس پر لازم ہے کہ اسے خاموش رہنا چاہیے تھا، یعنی آہستہ آواز میں تلاوت کرتا. ایسا نہیں ہے کہ جناب بلند آواز سے تلاوت کرے گا جب بھی برکات نصیب ہوں گی، وہ اگر آہستہ آواز میں بھی تلاوت کرے گا جب بھی برکات نصیب ہوں گی. اور پھر علماء نے یہ چیز لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو کم از کم ایک شخص تو ہو حاضرین میں سے جو سنے، باقی اس محفل میں نہیں ہے تو ان پر رخصت ہے. اگر اس محفل میں ہے ان پر پھر رخصت نہیں ہے، ان کو بھی سننا پڑے گا. مفتی صاحب، آپ سے میرا ایک سوال تھا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ سو رہے ہوں اور وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تلاوت کے احکام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مثال کے طور پر مسجد ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا لوگ سو رہے ہیں تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ بلند آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، جو سو رہے ہیں ان کی نمازوں میں بھی خلل واقع نہ ہو، کوئی نہیں ہے اور بندہ جنگل ویرانے میں ہے یا ایسے کمرے میں جہاں کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچ رہی تو پھر بلند آواز سے تلاوت کی جا سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اس ٹائم امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو اس کو بلانے کے لیے قرات کر سکتے ہیں؟ نہیں، قرات تو نہیں کر سکتے، بلکہ جو آیت مبارکہ ہے جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے تو عام طور پر سورہ فاتحہ کا جو معنی ہے وہ پتہ ہوتا ہے سب کو، ترجمہ اس کا آتا ہے. اس کے ترجمے کی طرف غور کرے. پہلا مرحلہ یہ ہے اس کے ترجمے کی طرف غور کرے. اب کوئی صورت پڑھی جا رہی ہے اس کا ترجمہ آپ کو نہیں پتہ تو عام طور پر نمازوں کے اندر تراویح کی طرح تیز تیز تو قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، ترتیل سے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ترتیل سے یا حدر سے. تو الفاظ جو ہیں ان کی ادائیگی پر غور کرے. لفظ کیا ادا ہوا ہے، لفظ کیا بولا گیا ہے، ان الفاظوں پر جب بندہ غور کرنا شروع کرے گا تو اسے سرور آنا شروع ہو جائے گا، لطف اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جب اس کی توجہ قرات کی طرف جائے گی تو یہ وسوسوں کو بھولے گا. پہلا مرحلہ ہے اپنے آپ سے چیزوں کو جھٹکنا. بے خیالی میں انسان بہہ جاتا ہے، کھو جاتا ہے، لیکن جب اپنے آپ کو جھٹکے نہیں میں نماز میں ہوں، میں جھٹکنے سے مراد یہ کہ کوئی جھٹکا دینا ہے، متوجہ ہونا ہے کہ نہیں میں نماز میں ہوں، تو آدھا وسوسہ تو وہیں چلا جاتا ہے. پھر بھی بعض اوقات شیطان توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو آپ بھی اپنی توجہ نماز کی طرف زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں. توجہ سے اور خاموشی سے ہم نے یکسوئی حاصل کرنی ہے. اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں مطلب تلاوت بلند آواز سے کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، تلاوت بلند آواز سے کرنے میں یہ ہے کہ نماز میں دو طرح کے احکام ہیں. کچھ نمازیں ہیں جہاں آپ پر واجب ہے کہ آپ آہستہ تلاوت کریں گے، جیسا کہ آپ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھی آپ نے، عصر کی نماز پڑھی، تو یہ سری نمازوں کا وقت ہے. تو ان اوقات میں نفل نماز پڑھیں آپ یا فرض نماز پڑھیں، ان کے اندر آپ کو لازمی طور پر سر کرنا ہوگی، آہستہ پڑھنی ہوگی، اکیلے پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں. جو دیگر اوقات ہیں جیسا کہ مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، ان نمازوں میں اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھائے امام ہو تو اس پر لازم ہے یعنی واجب ہے کہ وہ قرات جو ہے بلند آواز سے کرے. یعنی پہلی دو رکعتوں میں، فرض کی پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے کرے. اگر نفل پڑھائے گا، نفل کی بھی جماعت باصورتوں میں ہوتی ہے، 4 رکعت ہے اس کی، تو چاروں رکعتوں میں وہ اب بلند آواز سے قرات کرے گا. یہ تو تھا نماز جماعت سے پڑھائی ہے کسی نے. اب اگر کسی نے تنہا پڑھی ہے تو وقت کون سا ہے؟ چہری نماز کا وقت ہے، مغرب عشاء فجر کا وقت ہے. ان اوقات کے اندر کوئی اپنی فرض نماز پڑھتا ہے یا نفل نماز پڑھتا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ جہر کر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر لوگ موجود ہیں تو وہ جہر نہ کرے،
تنہا ہے تو جہر کر لے، یعنی تنہا ہے تو جہر کرنے کی اجازت ہے، لوگ موجود ہیں تو پھر جہر نہ کرے، سر ہی کو اختیار کرے۔ جی اس سے پہلے کہ ہم اگلے نقطہ کی طرف چلیں، یہ 2 آیات شامل تھی آج کے پروگرام میں۔ پہلی آیت پر جو مضمون ہے ہمارا تقریباً مکمل ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت کے مضامین کی طرف بڑھیں تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہم دوبارہ سن لیتے ہیں۔ جی واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری یعنی عاجزی اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے، صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ اللہ رب العزت کے ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ یقینی طور پر قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ پچھلی آیت میں خاص تلاوت قرآن کی بات ہوتی رہی، جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں قرآن کے علاوہ جو اذکار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کے جو اذکار ہیں وہ بلند آواز سے بھی کیے جا سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی کیے جا سکتے ہیں، جنہیں ذکر جہری اور ذکر خفی دونوں انداز میں کیے جا سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں آہستہ آواز میں جو ذکر ہے اس پر کلام کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک یعنی دل ہی دل میں، آہستگی کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے آہستہ آواز میں، یہ بھی اس میں داخل ہے، یا پھر ایک بندہ تفکرات میں کھویا ہوا ہے۔ کس چیز کے تفکرات میں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی یاد میں۔ یعنی ایک پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو یاد کرنا، اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، درود پاک پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور دوسرا تفکرات، کہ ایک بندہ جو ہے اس نے مثال کے طور پر صبح صبح تلاوت قرآن پاک کی ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، اب وہ اسی میں کھویا ہوا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی غور و فکر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جناب یعنی بہت سارے آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو کائنات ہے بندہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھے اور جانے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، تو بندہ جو ہے وہ کائنات کو دیکھتے ہوئے اس کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ تو اللہ کی جو یاد ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ کو یاد کرو اپنے دل میں، وہ ذکر کر کے ہو یا تفکرات کے ذریعے ہو۔ فرمایا گیا تضرع، گڑ گڑا کر۔ ایک بندہ اگر دعا مانگ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہوتی ہے۔ دعا کرنا ہو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہو، گڑ گڑا کر، گریا کے ساتھ، وخیفتً ودون الجہری، اور رازداری سے اور ڈر سے بے آواز نکالے۔ جو بندہ اس طرح کا ذکر کرتا ہے، کب؟ بالغدوی، صبح کے وقت میں، والآصالی، شام کے وقت میں۔ تو صبح کے وقت میں ذکر کرنا، شام کے وقت میں ذکر کرنا، خاص اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ کا ذکر کرو ان اوقات میں۔ صبح اور شام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ یہ جو صبح اور شام جو ہیں یہ اس نظام کائنات کے عجائبات میں سے عجوبے ہیں، کہ دن نکلا ہوتا ہے، چاروں طرف روشنی ہوتی ہے، جیسے شام ہونے لگتی ہے روشنی ختم ہونا شروع ہوتی ہے، سورج ڈھلکنے لگتا ہے، اچانک اندھیرا آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کسی راستے سے گزریں، آپ ہمیشہ دن سے ہی گزرے ہوں اور کبھی رات میں آ جائیں تو بندہ راستہ بھول جاتا ہے، منظر ہی چینج ہو جاتا ہے، سما ہی بدل جاتا ہے۔ تو بالکل ایک دم سما بدل جانا کائنات کا کتنا بڑا تغیر ہے جو روزانہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح کا وقت ہے کہ اس میں جو ہے وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی نکل آتی ہے اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب لائٹ چلی جائے تو ہم کتنے جتن اپناتے ہیں، رات ہو جائے تو کتنے جتن اپنا کر لائٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
ہم لائٹ کے محتاج، جنریٹر کے محتاج، الیکٹرک کے محتاج، موم بتی کے محتاج، لیکن ایک جناب سورج آیا، سارے کے سارے چراغ پھیکے پڑ گئے۔ اتنا بڑا عجوبہ ہے کائنات کا۔ یہ جو مواقع ہیں بندہ اس سے عبرت پکڑے، اس کی توجہ خاص ان لمحات میں اللہ کی طرف جانی چاہیے، اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ یہ جو کائنات کا تغیر ہے یہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ خاص طور پر صبح اور شام کا جو ذکر ہے اس بنا پر کیا گیا۔ اور بھی معنی بیان کیے گئے کہ جو صبح کا وقت ہے یہ آغاز کا وقت ہوتا ہے، تو بندہ جو ہے وہ صبح کا جو آغاز ہے اللہ کے ذکر سے کرے، اللہ کی یاد سے کرے۔ جو شام کا وقت ہے، رات ہونے لگتی ہے، دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، بندے کا آغاز بھی اللہ کی یاد سے ہو، اختتام بھی یاد سے ہو۔ تو یوں صبح اور شام کا جو ذکر کیا گیا اس موقع پر، اس کی بہت سارے نکات علماء نے بیان کیے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، جو ذکر نہیں کرتے ان کا شمار غافلین میں ہوتا ہے، تو تمہارا شمار غافلین میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین سے مت بننا بلکہ ذاکرین میں شمار ہونا چاہیے۔ تو یہ وجہ ہے کہ نمازوں کے بعد اذکار کیے جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے اذکار بیان کیے گئے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمہ ہے، اور بھی اذکار بیان کیے گئے۔ پھر احادیث مبارکہ میں صبح اور شام کے اذکار بیان کیے گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے اوقات میں یہ اذکار پڑھتے، شام کے اوقات میں یہ اذکار پڑھتے۔ تو جو احادیث میں اذکار بیان کیے گئے ہیں ان اذکار کی عادت بنانی چاہیے، دل اس سے نرم ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد داخل ہوتی ہے، دلوں کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے۔ ذکر کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر ذکر خفی کا ذکر ہے، یعنی آہستہ آواز میں ذکر کرنا۔ بعض آیات سے یہ ثابت ہے کہ بندہ جو ہے بلند آواز سے ذکر کرے تب بھی حرج نہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرو اس بڑائی سے کہ جس بڑائی سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو جب بندہ اس بڑائی سے ذکر کرے گا تو کیا وہ آہستہ ذکر کرے گا؟ بلند آواز سے ذکر کرے گا۔ تو بلند آواز سے ذکر کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور بھی آیت مبارکہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو اللہ کا خوب ذکر کرو۔ تو مطلق ذکر بیان کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جب جماعت بڑی ہوتی تھی، آج کے دور میں تو ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر ہے، امام نے سلام پھیر لیا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو بڑی جماعت کے دوران صحابہ اکرام علیہم رضوان کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر دیا ہے، کب پتہ چلتا؟ تکبیر کی آواز سے پتہ چلتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے، بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ بلند آواز سے بھی ذکر کرنا درست ہے، اور فرض نماز کے بعد بھی بلند آواز سے ذکر کرنا درست ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ بعض مساجد کے اندر جب بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے تو اعتدال سے کام نہیں لیا جاتا، اتنی بلند آواز ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو نماز کے بعد اگر ذکر کرنا ہے آہستہ آواز رکھی جائے، مطلب آواز تو ہو لیکن آہستہ ہو، تاکہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ مائک میں دعا مانگتا ہے، تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ہیڈ کیئر لگایا ہوا جناب اور وہ بالکل گونجدار آواز نکل رہی ہے جب نماز ختم ہو گئی اور دعا مانگ رہا ہے امام، اور بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جن کی رکعتیں رہ گئی تھیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ مائک نیچے لے جائیں، نیچے رکھ دیں، اس سے آواز آہستہ ہو جاتی ہے۔ تو جب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کوئی مطلب کہ ایسی اتھارٹی نہیں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیف، لوگوں کو پہنچنے والی ایذا اور لوگوں کی جو عبادت ہے اس کا خیال کرے، اور نہ ایذا پہنچائے، نہ تکلیف پہنچائے،
نہ لوگوں کی جو عبادت مسجد میں ہو رہی ہے ان میں اس کے کسی فعل کی وجہ سے خلل واقع ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے یہاں پر باتیں سیکھی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سوال ہے کا تو شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام محمد ہارون ہے اینڈ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کسی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، باقی رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو کیا وہ نماز ہماری قبول ہو جاتی ہے یا باقی رکعتیں بھی پڑھنا لازم ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے، فجر کے بعد، فجر کے جب فرض پڑھ لیے اب کوئی نماز نہیں ہے، یعنی نہ سنت ہے نہ نفل ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز ہم نے پڑھی، عصر کے فرض پڑھے ہیں، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سنت اور نفل نہیں ہے۔ اب ہے جمعہ۔ جمعہ کو فرض پڑھنے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ یہ اگر نہ پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جمعہ میں یہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد مزید 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ سنت موقدہ ہیں یا نہیں ہے، زیادہ راجح یہی ہے کہ موقدہ نہیں ہے، نفل کے حکم میں ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے عام نوافل سے بڑھ کر ان کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں۔ نفل اگر چھوڑ بھی دیے جائیں تو گناہ گار نہیں ہوتا بندہ۔ اب آ جائیں آپ، عصر کا حکم تو بیان ہو گیا مغرب میں، تو مغرب میں 3 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ ترک کی عادت بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد 2 نفل ہیں، نفل اگر نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہے۔ عشاء میں آ جائیں، عشاء میں فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، وہ پڑھنی ہے۔ اس کے ترک کی عادت بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ پھر 2 رکعت نفل ہیں، پھر 3 وتر واجب ہے، وتر بھی واجب ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ دن میں 6 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں، 5 فرض 3 وتر۔ قضا بھی اگر پڑھتے ہیں تو 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے۔ سنتیں اگر رہ جائیں، موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ اب رہی بات سنت غیر موقدہ کی، جیسا کہ عصر سے پہلے 4 رکعت، اسی طریقے سے عشاء سے پہلے 4 رکعت، یہ پڑھنا اختیاری ہے۔ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ سنتوں کی 2 قسمیں، جو موقدہ ہیں وہ پڑھی جائیں گی، ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ جو غیر موقدہ ہیں وہ اگر چھوڑی تو گناہ گار بندہ اس پر نہیں ہوتا۔ اب جمعے میں کیا ہوتا ہے، جمعے کی نماز ہوئی اور جناب لوگ جا رہے ہیں اٹھ کے، بھائی سنتیں کون پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ گھروں میں پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن لگتا نہیں کہ ہر آدمی گھر جاتا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، کوئی دکان میں جا کے کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو سنت موقدہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سنت موقدہ کے ترک کرنے کی عادت سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔